اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ لوگوں کو میں جون منتھ کی جو اسلامیات کی اسویٹی ہے، یعنی جون منتھ میں جو چھٹیوں کا کام ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سوال نمبر 1 کی طرف دیکھیں۔ اسباق میں آپ لوگوں کو 2 اسباق دی گئی ہے۔ ایک سبق ہے سبق غزوہ بدر اور وادی کی پابندی۔ ان اسباق کی پڑھائی کریں اور مشق میں سے معروضی سوالات اسلامیات ٹیسٹ کاپی پر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سبق غزوہ بدر کی پڑھائی اور سبق وادی کی پابندی کی پڑھائی کرنی ہے، اور ساتھ میں دونوں اسباق میں جو معروضی سوالات ہیں یہ کتاب کے صفحہ نمبر، یعنی سبق غزوہ بدر میں جو معروضی سوالات ہیں یہ کتاب کے صفحہ نمبر 71 یعنی صفحہ نمبر 71 پہ ہے۔ دیکھیں یہ معروضی سوالات ہیں، یہاں سے درج ذیل سوالات میں سے مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے یہ معروضی سوالات یعنی فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ تو یہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ پھر سیکنڈ نمبر، بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 130 کلومیٹر دور ہے۔ پھر تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر فورتھ نمبر، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواری تھی؟ 8 تلواری تھی۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو جہل کر رہا تھا۔ پھر 6 نمبر، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ تو مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 313۔ پھر 7 نمبر، غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ 70۔ پھر 8 نمبر، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، بدر کے مقام پر یہ خالی جگہ پر ہے، یہ سارے معروضی سوالات ہیں۔ بدر کے مقام پر پانی کا ایک کنواں تھا، ملک شام سے تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں آ رہا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں والی طرف کا علاقہ ریگستانی تھا۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے ننھے مجاہدوں کے نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ ساری معروضی سوالات ہیں اور اسے آپ لوگوں نے رف نوٹ بک میں اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہیں، یعنی اس کی پریکٹس کرنی ہے، ریٹن پریکٹس کرنی ہے۔ پھر نیکسٹ کویسچن کی طرف آ جائیں۔ پھر اس کے بعد سبق وادی کی پابندی، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 92 پہ ہے، یعنی 52 میں، کتاب کے صفحہ نمبر 52 میں جو ہے، یعنی 92۔ اس سے آپ لوگوں نے معروضی سوالات، یہ دیکھیں مناسب ترین جوابات جو ہے یہ معروضی سوالات ہے، اس کو معروضی سوالات کہتے ہیں، اور تو آپ لوگوں نے اسی طرح رف نوٹ بک میں اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہیں، یعنی اس کی ریٹن پریکٹس کرنی ہے۔ یعنی پڑھائی کے بعد آپ لوگوں نے سبق غزوہ بدر اور سبق وادی کی پابندی میں جو معروضی سوالات ہیں اسے آپ لوگوں نے رف نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے سورہ فلق کا ترجمہ ٹیسٹ کاپی پر لکھ کے اور یاد کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں سورہ فلق کا ترجمہ نوٹ کر لیں، پھر وہاں سے آپ لوگ یاد کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، رف نوٹ بک میں اسی طرح ہیڈنگ دے دیں سورہ فلق کا بامحاورہ ترجمہ۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ سورہ فلق کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اسے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ رف نوٹ بک میں نوٹ بھی کرنا ہے اور اسے زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ناظرہ ہے۔ ناظرہ میں آپ لوگوں نے پارہ نمبر 1 جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس، اگر آپ لوگ روزانہ 4 یا 5 آیات کی تلاوت کریں گے تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوگی۔
پھر اس کے بعد زبانی دیکھیں نماز نیت تا درود ابراہیمی بامائے ترجمہ کی دہرائی کریں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے نماز کی نیت آپ لوگوں کو میں نے سکھائی ہے، میں دوبارہ بھی پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ یعنی نماز آپ لوگوں نے نیت سے لے کر درود شریف تک آپ لوگوں نے ترجمہ اس کی دہرائی کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہاں سے یہ نماز کی نیت ہے، میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی نیت: انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے: تحقیق میں نے متوجہ کیا منہ کو اس کے واسطے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر ثنا: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترجمہ کس طرح ہے: اے اللہ تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ ہے: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، اور نہ گمراہوں کا، الہی قبول فرما۔ پھر سورہ اخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر رکوع میں 3 بار کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ پھر اللہ بہت سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پھر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر سجدے میں ہے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ پھر تکبیر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر التحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کس طرح ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ ہے تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر درود شریف: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ ہے: الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے
رحمت بیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک آپ لوگوں نے مکمل نماز کی دہرائی مع ترجمہ کرنی ہے، یعنی آپ لوگوں نے مکمل نماز درود شریف، یعنی نماز کی نیت سے لے کر درود شریف تک آپ لوگوں نے مع ترجمہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 نام یاد کریں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 99 نیمز ہیں یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، تو وہاں سے آپ لوگوں نے یہ نام یاد کرنے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک یہ اسلامیات کی اسویٹی ہے۔ آج کے لیکچر میں اسٹوڈنٹس ہم نے اسلامیات کی اسویٹی میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروائی۔ یہاں تک اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اسلامیات میں جو چھٹیوں کا کام ہے وہ یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، یعنی اسلامیات میں چھٹیوں کا جو کام ہے وہ تمام زبانی آپ لوگوں نے، یعنی سارا کام آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے۔